جہازوں پہ فوکس نہ کریں, آپ کو ہم خود جہاز دیں گے اپنے جو ہم دے رہے ہیں, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی آواز آتی ہے کہ پاکستان کو آپ F-16 طیارے نہ دیں, لیکن اگر صدر ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کو اگلے آنے والے وقت میں کچھ F-16 طیارے دیں گے, غالباً 10 سے 15 اگر پاکستان کو اور F-16 طیارے مل جاتے ہیں تو ہمارا دفاع آلریڈی بڑا اسٹرانگ ہے, جو ایئر فورس ہے ہماری وہ ہماری ملٹری کو ایج دیتی ہے, تو آلریڈی ہمیں اس چیز کا بہت بینیفٹ ہوگا اور آنے والی وقت میں پاکستان کی جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوگی. تو مجھے لگتا ہے ایسا آنے والے وقت میں جو ہمارا F-16 والا معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہوگا امریکہ کے ساتھ, اور ہمیں پارٹس کے ساتھ ساتھ غالباً جہاز بھی مل سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری گریٹ تھنگ فار پاکستان اینڈ فار پاکستان ڈیفینس. آنے والے وقت میں آپ لوگوں سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرتا ہوں کہ ایک طرح سے امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں, یہ ویڈیو کا آخری حصہ ہے تو میں اس میں آپ لوگوں سے انالائز کروں گا اپنی اس چیز کو کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ایک طرح سے ریسٹرین یا ایک طرح سے سرد موری کیوں آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیے صدر ٹرمپ نے بھی دورہ کیا اپنی پہلی ٹرم میں انڈیا کا, پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اوباما صاحب نے بھی کیا, بائیڈن صاحب بھی بہت لائک کرتے تھے مودی صاحب کو, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے ان کے تعلقات میں تھوڑی سی گڑبڑ آئی ہے. دیکھیے یہ گڑبڑ جو ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں جو میں آپ کو ریزنز ایک ایک کر کے وہ ریزنز بتاؤں گا اور پھر ہم اس ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے. جو پہلا ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ بھارت امریکہ کی ہر بات نہیں مان رہا. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت فلی طور پہ برکس جو 5 جو ملک تھے جس میں برازیل تھا, رشیا تھا, چائنا ہے, بھارت ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے, اب تو برکس میں اور ممالک بھی آ گئے ہیں, لیکن امریکہ چاہتا ہے کسی طرح برکس ٹوٹ جائے اور بھارت برکس کا حصہ ہے. اگر برکس ٹوٹتا ہے تو بھارت کو اس سے نقصان ہوگا, امریکہ کو اس سے فائدہ ہوگا. امریکہ بھی یہی چیز چاہتا ہے کہ کسی طرح سے برکس رک جائے, برکس نہ آگے بڑھے. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ برکس جو ہے وہ ابھی اتنی آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتا. اس میں چائنا بھی ہے, بڑی مضبوط معیشت ہے, پھر رشیا بھی ہے, ایک گریٹ پاور ہے, پھر بھارت بھی ہے, ایک اوبویسلی ایک پاورفل کنٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بھی ممالک ہیں, برازیل کی اکانومی بھی بہت تگڑی ہے, اور ساؤتھ افریقہ بھی ہے. تو ایک طرح سے گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. اس وجہ سے جو برکس ہے وہ امریکہ چاہتا ہے تو ٹوٹے اور بھارت برکس سے نکل کے اس کا پورا فوکس کوڈ پہ ہو, یعنی وہ چائنا کو روکنے کی کوشش کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے, وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس طرف بھی کھیلے اور اس طرف بھی کھیلے, وہ دونوں طرف کھیلے. اس وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بھارت کو کچھ تھوڑے سے زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے معاملات جو ہیں وہ ایک طرف سیٹ نہیں ہیں تو پھر ایک ملک جس پہ آپ کا پورا فوکس ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا. اب دیکھیے پاکستان نے کیا کیا, کولڈ وار جو پہلی کولڈ وار تھی 1945 سے 1990 کے درمیان, پاکستان کا جو پورا ٹلٹ تھا وہ پورا ٹلٹ پاکستان کا تھا وہ صرف امریکہ کی طرف تھا. ہم نے سوویت یونین سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو میرے خیال سے ابھی ہماری جو پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے. ہم صرف ایک ملک کی طرف ٹلٹ نہیں کر رہے, ہم نے اپنے آپشنز کھولے ہوئے ہیں. ہم امریکہ کی طرف بھی اپنے معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, ہم چین کی طرف بھی اپنے معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, ہم دونوں طرف اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کسی بھی ایک طرف جھکنا نہیں ہے پراپرلی, کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں تاکہ ہم اکنامکلی, ملیٹریلی اور ہمارے انفلوئنس پورے ریجن میں بڑھے, اور وہ بڑھے گا جب جتنا زیادہ ہم اپنے معاملات کو اور زیادہ بہتر کریں گے. تھینک یو سو مچ بردر. آپ کا اگر کچھ سوال ہے تو پلیز آپ سوال کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو آپ لائک کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے اس چینل کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ آنے والی وقت میں اور زیادہ ٹاپک امپورٹنس رکھے گا. اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے, اگلی بات امپورٹنٹ یہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے اس کے ساتھ معاملہ ایک اور امریکہ کا خراب ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ پہ انڈیا کی اور امریکہ کی جو ٹریڈ ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چین کے ساتھ جو $120 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے وہ بھی شفٹ کر لے امریکہ کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز چین کی انڈیا میں آتی ہے, چائنیز پروڈکٹ آتی ہے, وہ سستی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو امریکن پروڈکٹ اگر انڈیا میں آئے, کیونکہ انڈیا ایک مڈل کلاس یا غریب ملک ہے, پاکستان بھی ایک مڈل کلاس ملک ہے, تو ان ممالک کے لیے چین کی پروڈکٹس کا آنا بڑا ضروری ہے. اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہے اور امریکہ بھارت پہ پریشر ڈال رہا ہے. وویک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائزنگ ایشیا اینڈ فالنگ یورپ از اندر ریزن. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, کیونکہ جو ایشیا کے ممالک ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل ساؤتھ کہہ لیں, جس میں ایک طرف سے چائنا ہے, برازیل ہے, بھارت کی بھی معیشت بہت تگڑی ہے, یہ معیشتیں جو ہے وہ آہستہ سے ابھر رہی ہیں, گرو کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے یورپ ہے, امریکہ ہے, ان کی جو ایک طرح سے سپرمیسی تھی 15 یا 20 سال پہلے, وہ اب چیلنج ہو رہی ہے, جس وجہ سے ان کو بہت سارے معاملات کا جو ہے وہ ان کو پین ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے پوری دنیا میں ٹیرف کی بھرمار کر دی ہے, کسی پہ 30% ٹیرف لگا دی, پھر انڈیا پہ بھی ٹیرف کی بات کی انہوں نے, اور اپنے ایون الائز کو بھی نہیں چھوڑا صدر ٹرمپ نے. ساؤتھ کوریا پہ بھی ٹیرف